الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص سلام حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا شاہ کربلا ٹرسٹ کے زیر اہتمام ماشاءاللہ یہ عظیم الشان پیمانے پر عشر محرم کی پہلی مجلس آپ حضرات کی سماعت کے لیے نظر ہے۔ میں آپ حضرات کا اور ٹرسٹ کے تمام منتظمین کا تہہ دل سے شکر گزار کہ وہ میری کثرت مجالس اور تنگی وقت کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے مجھ سے تعاون فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی میری گزارش یہی ہوگی کہ میں انتہائی 9:15 بجے اور 9:10 کے درمیان تقریر کا آغاز انشاءاللہ روزانہ کر دیا کروں گا کہ ملت مسلمہ کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے جذبوں کے ساتھ، سمجھنے اور سمجھانے کے بہترین جذبات و احساسات کے ساتھ اس فرق سے آگاہ کیا جائے کہ اسلام میں جہاد کا تصور کیا ہے، اسلام میں معصوم کہتے کسے ہیں، اور کیوں شریعت اسلام نے صرف معصوم ہی کو جہاد کا حق دیا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ بابا جی۔ اگر آپ نے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی صلواتیں بھیجی اور یوں بیٹھے رہے تو میں نے پڑھ لیا۔ آج تو چلیے کمیٹی مجلس ہے، لیکن مجھے تو 10 دن تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اس لیے ذرا سا بیدار ہو کر جاگ کر، اس لیے کہ الحمدللہ ہم اعلائے کلمت الحق کر رہے ہیں۔ حسین کی مجلسیں اعلائے کلمت الحق ہیں، اور اعلائے کلمت الحق کرنے کے لیے کبھی پشیمانہ انداز گفتگو اختیار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ پس منظر میں اعتماد ہوتا ہے۔ نہیں غور کیا نا آپ نے؟ پس منظر میں اعتماد ہوتا ہے۔ پس منظر میں اعتماد کیوں ہوتا ہے؟ کہ پس منظر میں صداقت ہوتی ہے۔ جس عقیدے کے پس منظر میں صداقت ہو وہاں لہجے میں گھن گرج ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے بآواز بلند۔ جہاں پس منظر میں صداقتیں ہی صداقتیں ہوں، جہاں عقیدے میں سچائی ہی سچائی ہو، وہاں انداز گفتگو میں اعتماد ہوتا ہے۔
جہاں اعتماد ہوتا ہے گفتگو میں، وہاں سماعت میں بھی اعتماد ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ جو گفتگو انسانی ذہنوں کو شک کی دنیا سے نکال کر یقین کی طرف لے آئے، اس گفتگو کو شریعت معصوم کہتے ہیں۔ بہت توجہ ادارے محترم، جو گفتگو، جو لہجہ، جو بات، جو استدلال انسان کو تشکیک کی دنیا سے یقین کی طرف لے آئے، اسی لہجے کو، اسی گفتگو کو معصوم کی شریعت کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام نام ہی یقین کا ہے۔ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق۔ مولا کائنات نے جو اسلام کی تعریف فرمائی ہے، اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، اور جب تسلیم اپنی حد کمال پر پہنچے تو یقین کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب یقین اپنے حد کمال پر پہنچے تو تصدیق کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کر لیں تو ایک ہی جملے میں بات ختم ہو رہی ہے، اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم جب اپنے حد کمال پر پہنچے تو یقین کی ابتدا ہوتی ہے، اور یقین جب اپنے عروج پر پہنچے تو تصدیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میرے علی سے ملت کلمہ پڑھنے والوں کا تقابل کرتی ہے۔ ارے کلمہ پڑھنے والے زیادہ زیادہ اسلام کی منزل میں ہوں گے، علی تو بچپن میں دعوت ذوالشیرہ ہی میں اسلام کی نہیں تصدیق کی منزل میں نظر آتا ہے۔ علی تو آغاز ہی میں منزل تصدیق میں نظر آتے ہیں، علی تو کہیں منزل اسلام میں نظر ہی نہیں آئے۔ دیکھیں معصوم کی تعریف، علی منزل اسلام میں کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ منزل اسلام میں تو وہ آتا ہے جو منزل کفر چھوڑتا ہے۔ بھائی منزل اسلام میں، اسلام تو کفر کے بعد پہلی منزل ہے نا، اسلام کفر کے بعد پہلی منزل ہے۔ جب آدمی مسلمان نہیں ہے تو کافر ہے، اور جب کافر نہیں رہا تو مسلمان ہے، یعنی کفر سے ایک درجہ بلند ہوا تو مسلمان ہوا، اور اس اسلام سے ایک درجہ نیچے ہوا تو کافر ہو گیا۔ کفر کے بعد پہلی منزل ہے اسلام۔ علی کسی منزل اسلام میں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ کسی منزل کے بعد نہیں ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، اور سارے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ علی پہلی منزل میں ہے ہی نہیں، علی کی پہلی منزل وہ ہے ہی نہیں جو ملت مسلمہ کی منزل ہے۔ علی کی منزل کی تو معراج یہ ہے کہ علی پیدا ہوئے تو خدا کے گھر میں، آنکھ کھولی تو آغوش رسول میں، غذا پائی تو لعاب رسول سے، پروان چڑھے تو دامن رسول میں، پروان چڑھے تو دامن رسول میں، سوئے تو بستر رسول پر، معراج پائی تو دوش رسول پر، شہادت ہوئی تو سجدے میں۔ کفر ہے کہاں؟ صلوات ہے نا آپ کی توجہ۔ مسئلہ صرف یہ ہے ذرا محترم، اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر فکر کرنا چاہیے کہ اسلام پہلی منزل ہے کہ جہاں انسان منزل اسلام میں آتا ہے تو وہاں اسے تسلیم کے سارے قوانین کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور تسلیم نام ہے گردن نہادن کا، تسلیم نام ہے سر جھکانے کا، تسلیم نام ہے، بہت توجہ، تسلیم نام ہے خود سپردگی کا، تسلیم نام ہے جسے تسلیم کر رہا ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا، تسلیم نام ہے ٹوٹل کمٹمنٹ کا، تسلیم نام ہے انکنڈیشنل سرنڈر کا، تسلیم نام ہے اطاعت مطلقہ کا۔ لیکن یاد رکھیں کہ تسلیم ہو یا سرنڈر ہو یا ٹوٹل کمٹمنٹ ہو یا اطاعت مطلقہ ہو، یہ بندہ کرتا ہے معصوم کے آگے، معصوم کرتا ہے اللہ کے آگے۔ چینل دیکھیں، سلام دینے بابا دے بلند محمد عالم، یہ چینل بہت فرمایا نا دوستو، یہ عام انسان کرتا ہے معصوم کے آگے تسلیم، اور معصوم
کرتا ہے خدا کے آگے تسلیم. یہ چینل ہے، یہ حد ہے، یہ مقام ہے معصوم کا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، ارشاد اقدس الہی. معصوم کی تعریف، معصوم کی پہلے تعریف سمجھ میں آ جائے، پھر جہاد کی منزلیں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم عرض کریں گے. معصوم کسے کہتے ہیں؟ تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. دیکھیں ایمان، یہ نہیں کہا کہ مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، یہ جو تیری بزم میں بیٹھے ہیں، یہ جنہوں نے اسلام کا لباس پہن لیا ہے، یہ جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ اس وقت تک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے. بہت توجہ، معصوم کی تعریف دیتے ہیں محترم. جب تک اپنے معاملات میں نہیں، میں ابھی سمجھا نہیں سکا. میں آپ جانتے ہیں میرے انداز گفتگو کو کہ میں اپنے سامعین کے سروں سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں، دلوں سے سفر کرنے کا عادی ہوں. اور آپ انشاءاللہ جب تک دل سے بات کو تسلیم نہیں کریں گے، میں بھی آگے تصدیق نہیں کروں گا. پر محمد والے محمد صلوات سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. توجہ ہے دوستوں، اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے. فیما شجر بینہم، وہ پرسنل افیئرز، اپنے معاملات، پرسنل افیئرز، ذاتی معاملات، خانگی معاملات، سماجی معاملات. حق معصوم دیکھا امت پر، مقام رسالت دیکھا، مقام معصوم دیکھا کہ یہ مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. میرے رسول جب تک اپنے ذاتی معاملات میں بھی تجھے اتھارٹی تسلیم نہ کرے، تجھے معصوم نہ مان لے، تجھے حکم نہ مان لے. تو یہاں بات روک کر سارے مجمع کے حوالے سے ایک لطیف سا جملہ کہوں گا، کاش کہ یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے اور آپ میرے مافل ضمیر کو سمجھ جائیں، اس لیے کہ گفتگو اشارے ہی میں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. آپ اس پر توجہ فرما لیں گے. فیما شجر بینہم، میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں، اپنے ذاتی معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لیں. تو آپ نے دیکھا مقام رسالت کیا ہے، عظمت معصوم کیا ہے، امت کی حیثیت کیا ہے. امت کی حیثیت یہ ہے کہ امت پیغمبر کی زندگی میں اپنے ذاتی معاملات بھی اپنے مشورے سے اور اپنے اجماع سے طے نہیں کر سکتی. تو اس بڑے مجمع میں کیا مجھے یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ جو امت از روح قرآن اپنے معاملات بھی اپنی مرضی سے رسول کے حکم کے بغیر اپنے مشورے سے طے کرنے کی مجاز نہیں ہے، بعد رسول اس امت کو قیامت تک یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ ساری شریعت اپنے مشوروں سے نافذ کر رہے ہیں. ایسے نہیں، پوری طاقت و توانائی سے مل کر بھی اپنے مشورے سے طے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. جس امت کو یہ بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے ذاتی معاملات بھی پیغمبر کو حکم بنائے بغیر. اور یہی نہیں کہ صرف پیغمبر کو زبانی حکم بنا لے، ثم لا یجد فی انفسہم حرجا. یہی نہیں ہے کہ صرف پیغمبر کو زبانی حکم بنائے، سرکار آپ ہمارے سرکار ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے حکم ہیں، آپ اتھارٹی ہیں، آپ حجت ہیں. نہیں، ثم لا یجد فی انفسہم حرجا. یہی نہیں، میرے حبیب جب بحیثیت حکم کے آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. نہیں غور کیا. جب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کو صرف زبانی تسلیم نہ کریں، بلکہ
آپ کے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. آپ کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں بھی یہ کوئی تنگی محسوس، دل میں بھی خیال نہ آئے. اب دیکھوں گا آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں، کتنے آمادہ بیٹھے ہیں، کتنے بیدار بیٹھے ہیں. اور آپ پر ہم اگر بیدار نہیں ہوں گے تو پھر کون بیدار ہوگا؟ اب تو سوئے ہوئے لوگ بھی بیدار ہو رہے ہیں. لوگ اپنے جھوٹوں کے لیے بیدار ہو رہے ہیں، ہم اپنے سچوں کے لیے بھی بیدار نہ ہوں. اندازہ فرمائیے نا. اور میں ایک اشارہ کروں گا، ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. وہی میرے قول کی، میرے مولا کے قول کی تصدیق ہو رہی ہے. حبیب صرف یہی نہیں کہ یہ تجھے زوالی حکم بنائے، بلکہ جب ان کے درمیان تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے مقام رسالت، تو تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ پیغمبر نے یہ فیصلہ کیوں کیا. اگر کسی کے دل میں بھی خیال آیا تیرے فیصلے کے خلاف تو لا یؤمنون، یہ اگر مسلمان ہو بھی گئے تو نکل گئے. تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے. اگر تیرے فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کوئی خیال نہیں آیا کہ پیغمبر، اچھا میں اشارہ ہی کرتا ہوں، آپ ایسے نہیں سمجھیں گے کہ اگر تو نے کوئی فیصلہ کیا اور ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ پیغمبر نے یہ فیصلہ کیوں کیا، یہ کعبے میں کیوں گئے، میں یہی چاہ رہا ہوں نفس مطلب پر، یہ کعبے میں کیوں گئے، یہ زبان کیوں چسائی، یہ گود میں کیوں لیا، یہ کاندھے پہ کیوں بٹھایا، یہ کاندھے پہ کیوں بٹھایا، یہ سجدے کو طول کیوں دیا، یہ تعظیم کے لیے کیوں اٹھے، یہ علم کیوں دیا، یہ علم کیوں لیا، یہ بستر پہ کیوں سلایا، یہ قلم کیوں مانگا. صلوات میرے بابا کے بلند محمد. لا یؤمنون، اگر تیرے فیصلے کے خلاف ان کے دلوں میں بھی خیال آیا نا، یہ علم کیوں دیا، یہ علم کیوں لیا، یہ مولا کیوں بنایا، اگر دل میں بھی خیال آیا تو لا یؤمنون، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ دائرہ ایمان سے نکل گئے، یہ مومن نہیں ہو سکتے. تو یہی تو میں کہا کرتا ہوں دوستو، بڑی احتیاط سے زندگی گزارا کرو. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ چلتے پھرتے کافر، گلیوں میں گھومتے پھرتے کافر بزم رسالت میں آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور مسلمان ہو جائیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یاد رکھو، کافر کا مسلمان ہونا بہت آسان ہے، لیکن مسلمان کا مسلمان رہنا، مسلمان کا مسلمان رہنا، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کافر مسلمان ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ کون مسلمان رہا. کون مسلمان رہا، کون مسلمان دائرے ایمان میں مرا. یہ مت دیکھو کہ مسلمان جیا کون، یہ دیکھو کہ مسلمان مرا کون. موت کس کی حالت ایمان میں ہوئی، موت کس کی حالت ایمان میں ہوئی. اسی لیے اسلام نے زندگی کے مکمل ضابطے دیے ہیں، زندگی کے مکمل قوانین ادا کیے ہیں. اسلام نے واضح طور پر اسی لیے سلسلے معصوم قائم کیا ہے کہ ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے، ہدایت آدمیت کے لیے کسی غیر معصوم کو ذمہ دار قرار نہیں دیا. معصوم کے ذمہ بشریت کی ہدایت قرار دی، اور جب پہلا معصوم بنایا تو اتنا بلند بنایا، اتنا بلند بنایا، اتنا بلند بنایا کہ فرشتوں کو اس کے سامنے سر بہ سجود کیا. اور جب فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا، یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا، خون بہائے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہ کہہ کر فرشتوں کے اجماع کو مسترد کر دیا گیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. ایک شریعت بل کے نعرے لگانے والوں، اسلام کا پہلا قانون سمجھو جو قرآن میں ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو
ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، یعنی پہلا قانون یہ بنایا کہ خلافت الہیہ میں جاہل کو مشورہ دینے کا حق بھی نہیں۔ سلامت رہو۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند روپ بھیجنے محمد۔ یہ ہے وہ منزل فکر کہ جسے سمجھنا چاہیے، جسے جاننا چاہیے۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، یعنی عالم کی موجودگی میں جاہل کو حق رائے دہندگی بھی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ دوستو، جب خلافت الہیہ کے منصب کو فرشتے نہیں جانتے تو عرب کے بدو سمجھیں گے؟ سوچیں، خلافت الہیہ اتنا بڑا منصب ہے کہ فرشتے بھی نہیں جانتے، لیکن فرشتوں نے ایک جملہ کہا ہے جس پر میں زور دینا چاہ رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ بس اس پر ذرا سی یہ علمی بحث ہے، اس میں آپ کو تھوڑی سی ذہنی دشواری ہوگی، لیکن نتیجہ اس کا بڑا خوبصورت ہے، اور یہی آج کی مجلس کا میرا محصل ہے، اور یہی سے ہمارا عنوان جہاد معصوم قائم ہوگا انشاءاللہ۔ مگر ذرا سا یہاں آپ حالات توجہ فرمائیں گے، اور ہمارے اسکاؤٹس نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ مومن جو تشریف لا رہے ہیں وہ اسکاؤٹس کے ساتھ تعاون کریں، خاص طور سے کار پارکنگ کے سلسلے میں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار تو اسے زمین پر، یہاں صاحب اگر میں یوں بیٹھوں، اب مائک کا اندازہ کریں آپ کے کتنا خوبصورت چلا، اور ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو 7 اشرے پڑھ رہا ہو، یہ ظلم نہیں ہے؟ چلیں آج پہلی بار اب آیا ٹھیک، ماشاءاللہ۔ بلند ترین سلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا، یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا۔ اس ایک لفظ میں سارا جہاد کا مفہوم پڑھا ہے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا کیا؟ فرشتوں نے اعتراض یہ کیا کہ پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا، یہ جا کر زمین پر خون خرابہ کرے گا۔ فرشتوں نے براہ راست آدم کو کہا کہ آدم زمین پر خون خرابہ کرے گا۔ مشیت کی پیشانی پر شکن آ گیا کہ ارے جسے میں معصوم بنا رہا ہوں، اللہ میں نے کہا نا کہ ہے ذرا سا بڑا علمی سا مرحلہ، لیکن یہی خوبصورت ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے اس ٹاپک کا، اور کل سے انشاءاللہ اس کی وضاحت میں ہم دیکھیں گے بڑے خوبصورت انداز میں اگر مولا نے مدد کی۔ تو یہ براہ راست ابھی تو آدم sامنے ہے نا دوستو، ابھی تو آدم ہے نا سامنے، ظاہر حابیل بھی نہیں، قابیل بھی نہیں۔ اللہ اللہ، ہاں نہیں، اسے پھر دیکھیں، ابھی حابیل اور قابیل کا تو مسئلہ ہے نہیں، براہ راست آدم سامنے ہے۔ آدم جس طرح بنے فرشتوں نے دیکھا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنے، سب دیکھا، نفترو ہوا، سب دیکھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے آدم کو دیکھ کر کہا میرے مالک تو اس مالک زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے، یہ خون ہے زمین پر جبیں میں شکر گئی کہ اندی عالم و مالا عالمون، جو کچھ ہم ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ جسے ہم ہدایت کے لیے معصوم منتخب کریں وہ کبھی زمین پر خون نہیں بہاتا، وہ کبھی وہ زمین پر خون نہیں بہاتا۔ اگر ہمارا منتخب کردہ زمین پر خون بہانے لگے تو پھر یہ سارا خون قدرت کے کاندھے پر آئے گا، یہ سارا خون مشیت کے ذمہ آئے گا۔ معصوم کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے کہ معصوم انسانیت کو تباہ نہیں کرتا، انسانیت کی نجات کیا کرتا ہے۔ اسی لیے جب بھی غیر معصوم تلوار کھینچے تو وہ جنگ ہے، جب معصوم تلوار کھینچے وہ جہاد ہے، اس لیے کہ غیر معصوم انسانی سروں کو اڑاتا ہے جبکہ معصوم انسانی دلوں کو مسخر کرتا ہے۔
ایسا نعرہ تو مجھے نہیں چاہیے. رضویہ کے در و دیوار گواہی دیں گے اس اشرے میں انشاءاللہ. بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد کا. جو ہے نا جانے محترم, تو یہ فرشتوں نے جو ایک پہلی بات کہی نا کہ انی عالموں, ان کے جواب میں کہا گیا انی عالم ما لا تعلمون, تم نہیں جانتے فرشتوں, تم نے صرف آدم کی خصلت دیکھی ہے, آدم کی طینت دیکھی ہے, آدم کا خمیر دیکھا ہے, آدم کو جس سنسار مٹی سے ہم نے بنایا ہے, جس کھڑکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے, جس گلے ہوئے گارے سے بنایا ہے, تم نے اس خاصیت کو دیکھ کر کہا کہ یہ آگ ہے, یہ ہوا ہے, یہ مٹی ہے, یہ پانی ہے, یہ عناصر ارواح ہے, اس لیے یہ خون بہائے گا. ایسا نہیں ہے, اس کو ہم تاج عصمت عطا کر رہے ہیں, اسے ہم معصوم بنا رہے ہیں, اور جسے ہم معصوم بنا دیں وہ خون بہاتا نہیں ہے, وہ انسانوں کا خون نہیں بہاتا. توجہ, بس غیر معصوم میں اور معصوم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ غیر معصوم اپنی جان بچانے کے لیے لاکھوں انسانوں کا خون بہا دیتا ہے, اور معصوم لاکھوں انسانوں کو بچانے کے لیے اپنا خون دے دیتا ہے. نعرہ حیدری. پوری طاقت سے جواب دو دوستو. اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں. اسی منزل پر میں آپ کے اذہان کو لانا چاہتا تھا, اور آپ نے جس طرح تعاون کیا اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس تفصیل کو ذرا سا آگے بڑھاؤں گا. اذان محترم, جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, اب دوسرا مرحلہ, دو آرگومنٹ دیے, بڑے ریشنل وے میں قرآن کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہم جہاں تک پہنچے گے, بہت منطقی انداز میں, کہ جہاں دو چار کی بات ہو اور سارے مسلمان بھائی اسے تسلیم کریں. دو ثبوت دیے, دو ثبوت نہیں, دو دلائل دیے. پہلی دلیل یہ دی کہ یہ خون بہائے گا, دوسری دلیل یہ دی کہ ہم عبادت کرتے ہیں. خداوند عالم نے دونوں دلیلوں کو رد کر دیا. میری تقریر آخری مرحلے میں ہے, جو مجھے پیغام پہنچانا تھا وہ میں پہنچا چکا, لیکن نتیجے پر آپ توجہ فرمانے دوستوں. خون بہائے گا, پہلی دلیل. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, دوسری دلیل. دونوں دلیلوں کو انی عالموں کہہ کر رد کر دیا, اور اس کے بعد مشیت نے خطاب کیا, ایسے نہیں, ثم عرضہم علی الملائکہ. پروردگار نے اپنے فرشتوں سے یہ کہا کہ بھائی یہ نہ تو خون خرابے والی دلیل قابل قبول ہے, اور نہ تمہاری یہ عبادت والی دلیل قابل قبول ہے. اگر واقعی آدم سے کوئی مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو انبئونی باسماء ہؤلاء, تو پھر ایسے نہ کرو. اگر واقعی آدم سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر تم یہ نام مجھے بتاؤ. سارے آرگومنٹ ان نے مسترد کیے, اور سجدے کے حکم کو بھی وقتی طور پر اسٹاپ کیا. اچھا نہ کرو سجدہ, چلو یہ دونوں دلیلیں تو مسترد. اگر واقعی سمجھتے ہو کہ آدم لائق سجدہ نہیں ہے تو انبئونی باسماء ہؤلاء, تو پھر انبئونی, مجھے بتاؤ یہ اسماء. ایک ہی جملہ ہوگا انشاءاللہ. رضویہ کے در و دیوار یاد رکھیں گے کہ کسی نے نجف کے دروازے سے بھیک مانگی ہوئی ہے. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوستوں, میں بہت خاکسار ہوں, لیکن نجف والے مولا پر مجھے بہت یقین ہے. آپ یقین کیجئے. میں اس لیے بڑے اعتماد سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, یہی جملہ میری تقریر کا محاصل ہوگا, اسی پر ملتوی کروں گا میں گفتگو. انبئونی, یہ اسما جو ہیں, اسما اسم کی جمع, دنیا کا اصول ہے جب تک صاحب اسم پیدا نہ ہو جائے نام رکھا نہیں جاتا. دنیا کا اصول ہے کہ جب تک صاحب اسم موجود نہ ہو نام رکھا نہیں جاتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. That's concentration which is required by me. Actually یہی دوسری بات ہے جو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, خاصاً اپنے نوجوانوں سے. یہ اسما مجھے بتاؤ فرشتوں, یہ اسما مجھے بتاؤ. قرآن گواہ ہے, پوری توجہ. فرشتوں نے ادب سے سر کو جھکا کر کہا
سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار سبحان بے عیب پاک و پاکیزہ تو صرف تیری ذات ہے میرے مالک، ہمیں کوئی علم نہیں ہے ان اسماء کی صفات کا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو جیسے ہی فرشتوں نے علم کو سرنڈر کیا ہے اللہ کے سامنے، ویسے ہی فوراً آواز قدرت آئی، فقال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ بات کو جو بڑے پیران ہوگا دوستو، بس یہ فیصلہ اور آج کا مکمل جملہ دوستو، جہاں یہ مکمل ہو جائے گا وہی تقریر مکمل کر دوں گا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ آدم یہ فرشتے نہیں بتا سکے، انبئہم، فرشتوں سے کہا تھا انبئونی، فرشتوں نے کہا تھا تم مجھے بتاؤ، آدم سے کہا کہ آدم تم انہیں بتاؤ۔ یا آدم انبئہم، مجھے نہیں بتاؤ، اس لیے کہ میں تو تمہیں معصوم منتخب کر چکا ہوں، اور ہم جسے منتخب کر لیں پھر اس کا امتحان نہیں لیا کرتے، علم سے امتحان نہیں لیا کرتے۔ توجہ انہیں بتاؤ، انبئہم، ہم کی ضمیر جو ہے وہ فرشتوں کی طرف ہے، انبئہم انہیں بتاؤ۔ فلما انباہم، پھر قرآن نے کہا اور پھر آدم نے انہیں بتایا، آدم نے انہیں وہ اسماء بتائے۔ دوستو قرآن فہمی یہ نہیں ہے کہ آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، قرآن فہمی یہ ہے کہ یہی رکو اور رک کر پوچھو کہ یہ کون سے اسماء ہیں جو آدم نے بتایا، اور توجہ یہی رک کر پوچھو کہ یہ کون سے اسماء ہیں، پوری توجہ سارے مجمع کی، اور یہی میری تقریر کا فیصلہ کن جملہ ہے۔ قرآن فہمی یہ نہیں ہے کہ آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، قرآن فہمی یہ ہے یہی رکو اور پوچھو کہ یہ کون سے اسماء ہیں جو آدم نے بتائے۔ آدم نے ادھر یہ اسماء بتائے، ادھر آدم کی زبان پر یہ اسماء جاری ہوئے، ادھر سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، آدم نے ادب سے سر اٹھایا، ان اسماء کو دیکھا، ان اسماء کی زیارت کی، آنکھوں سے بلائیں لی اور ارشاد کیا۔ صاحب تفسیر حوالہ دے رہا ہوں، صاحب تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی علماء ملت مسلمہ کے بلند پایہ مفسر نے ان اسماء کی تفسیر کی ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ آدم نے سر اٹھا کر آنکھوں سے اسماء کی بلائیں لے کر، آنکھوں سے اسماء کی بلائیں لے کر رضویہ میں بیٹھے ہو، اسماء سامنے ہے، اسماء سامنے ہے، آنکھوں سے اسماء کی بلائیں لے کر کہا الہی و سیدی و مولایا انت المحمود ھذا محمد انت الاعلی ھذا علی انت فاطر ھذہ فاطمۃ انت قدیم الاحسان ھذا حسن انت المحسن ھذا حسین۔ یہ پالنے والے تو محمد، تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو قدیم ہے، یہ حسن ہے، تو محسن ہے، یہ حسین ہے۔ ادھر آدم کی زبان پر پنجتن کے الفاظ جاری ہوئے، ادھر سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اب پتہ چلا آدم کو سجدہ کیوں کیا، اس لیے کہ آدم نے پنجتن کے نام لیے تھے، آدم نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، آدم نے کوئی روزہ نہیں رکھا تھا، آدم نے کوئی سجدہ نہیں کیا تھا، آدم نے کسی کو مسلمان نہیں۔ ٹھہرو، کوئی نعرہ نہیں، نعرہ ایک فیصلہ کیوں ہوگا؟ آدم نے کوئی نماز نہیں پڑھی، آدم نے کوئی روزہ نہیں رکھا، آدم نے کسی کو مسلمان نہیں کیا، ابھی تک آدم ابھی زمین پر نہیں آئے، آدم نے ابھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، آدم نے ابھی کوئی عمل صالح نہیں کیا۔ آدم کو عزت صرف اس لیے ملی کہ آدم نے پیدا ہوتے ہی اپنے عقیدے کا اظہار کیا، عمل کا نہیں۔ آدم نے عقیدے کا اعلان کیا کہ میں پنجتن پاک کی معرفت رکھنے والا ہوں، تو جس آدم نے پنجتن پاک کی معرفت رکھنے کا اعلان کیا وہ پوری توجہ، میں بھی اپنا کلیجے کی پوری طاقت دوں گا دوستو، پوری توجہ، اسے فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، فوراً سجدہ کیا۔ کسے؟ پنجتن کو نہیں، پنجتن کے ماننے والے کو۔ اے پنجتنیوں کو، دیواروں پر شیعہ کافر کہنے والوں، تمہارا باپ آدم بھی پنجتنی تھا۔
بہت دور سے نعرہ آیا ہے میرے بھائیوں کا، پوری طاقت اور توانائی سے دونوں ہاتھ بلند کر کے، میں بھی تو اندازہ کروں رضی امام بارگاہ میں ماشاءاللہ مومنین کتنے آئے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! مولا چشم بد سے محفوظ رکھے، بلند ترین صلوات بھیجے محمد علیہ پنجے تنیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں اور کافر کافر کہنے والوں، سوچ سمجھ کے کافر کہنا، تمہارا باپ آدم بھی پنجے تنی تھا۔ کافر ہمیں کافر کہنے سے پہلے یہ طے کر لو کہ کس کی اولاد ہو۔ وہ توجہ کو صلوات دینے والا محمد، آدم تو پنجے تنی تھا، آدم تو پنجے تنی تھا، آدم نے تو، اور اگر اس کے نہیں، میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر اس کے علاوہ آدم نے کوئی کام کیا ہے تو مجھے بتاؤ، میں بیٹھا ہوں۔ یہ تو میرا آرگومنٹ ہے، دلائل کے ساتھ ہے، حوالوں کے ساتھ ہے۔ اگر اور کوئی وجہ سجدہ ہے تو مجھے بتا دیں۔ یہ سب کچھ تو آسمان پر ہو رہا ہے۔ آدم نے جتنی بھی تبلیغ کی ہے، نبوت کی ہے، وہ تو زمین پر آنے کے بعد کی ہے نا۔ آسمان پر آدم نے کیا کیا تھا جو یہ عزت ملی کہ سارے فرشتے جھک گئے؟ خدا بتانا چاہتا تھا کہ جو پنجے تنی ہو اسے فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم قربان نہ کر دیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایسے کافروں پر۔ میرے تھکے تھکے دوستوں، ایک تھکی تھکی صلوات پڑھ لو محمد علیہ محمد۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود بھیج دیں۔ آپ نے دیکھا تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے۔ اور اگر اسما نہیں تھے تو خدا نے پوچھا کیوں؟ اگر صاحب اسم نہیں تھے تو قرآن میں آیت کیوں؟ اور اگر یہ پنجے تنے پاک کے اسما نہیں تھے تو پھر کون تھے آدم سے پہلے؟ مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کلیمنٹ تو ہو نا کہ نہیں صاحب عرفان صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ پنجے تن نہیں تھے، یہ تو وہ تھے۔ اچھا کون تھے؟ لو نام، آدم سے پہلے ہے نا۔ تو جو قبل، بہت توجہ، جو قبل تخلیق آدم، آدم کے عقیدے کو عزت عطا کرے، جو قبل تخلیق آدم، آدم کے عقیدے کو عزت عطا کر کے اسے مسجود ملائک قرار دے، اسے شریعت مصطفیٰ میں معصوم کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے ایک مرتبہ آپ کو پوری انسانیت میں انشاءاللہ ہم آئندہ مجالس میں بتائیں گے، آپ کو پوری انسانی تاریخ میں جو یہ خون ہی خون نظر آئے گا نا، یہ معصوم کے ہاتھوں نہیں ہے۔ یہ ملت مسلمہ جو بے چین ہے نا، پریشان ہے، یہاں خون وہاں خون، وہاں خون وہاں خون، یہاں خرابہ وہاں قتل وہاں غارت گری، یہ معصوم کا راستہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں نے ہر ملک کی جنگ کو جہاد کہہ دیا، ہر اقتدار کی جنگ کو جہاد کہہ دیا، ہر قیادت کی جنگ کو جہاد کہہ دیا، ہر لیڈری کی جنگ کو جہاد کہہ دیا۔ اب تو جہاں دیکھو جہاد ہی جہاد نظر آتا ہے، یہ افغانستان کا جہاد، یہ کشمیر کا جہاد، یہ یہاں کا جہاد، یہ وہاں کا جہاد۔ ارے حکومتیں قائم کرنے کے لیے، یہ حکومتیں بچانے کے لیے جہاد نہیں ہوتا، جنگ ہوتی ہے۔ حکومت بچانے کے لیے یا حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوتا، اسے جنگ کہتے ہیں۔ جہاد ہوتا ہے، کل اس جہاد کی قسمیں بتائیں گے، 17 قسمیں ہیں جہاد کی شریعت میں، یہ ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ جہاد ہوتا ہے فی سبیل اللہ، تنخواہ لے کے تو جہاد نہیں ہوتا، الاؤنس لے کے تو جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، حکومت کی راہ میں نہیں، قیادت کی راہ میں نہیں، جہاد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور سب سے افضل جہاد بالنفس ہے، جو ہر انسان پر واجب ہے، اپنے نفس کا جہاد۔ اور یہ ساری کائنات میں جو آپ کو برائیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ وحشت، یہ بربریت، یہ خون، یہ خرابہ، یہ سب نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہے۔ اگر نفس میں تزکیہ ہو، نفس کا جہاد کرے اور نفس کا تزکیہ انسان کر لے تو یہ پوری دھرتی امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ یہ ساری ہوا و ہوسیں نفسی تو ہے، اپنے نفس کو مارنا، کچلنا، خواہشات کو کچلنا اس طرح سے نہیں، اختیار ہونے
کے بعد مجبوراً نہیں، اختیار نہیں، میں اشارہ کر دوں پھر آپ سمجھیں گے. دشمن کے سینے پر گھٹنا ہے، گلے پر تلوار ہے، بے ادبی کرتا ہے چہرے سے، چھوڑ کر ہٹ جائے. یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد. سینے پر گھٹنا ہے، گلے پر تلوار ہے، بے ادبی ہوتی ہے چہرے سے، آ جاتا ہے نفس میں جلال، چھوڑ کر ہٹ گئے. یہ ہے جہاد. کسی مجبور کو رات کے پردے میں جا کے گردن مار دینا یہ جہاد نہیں ہے. عورتوں کو قرآن پڑھتے وقت مار دینا یہ کوئی جہاد نہیں ہے. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد یہ ہے کہ طاقت و قوت ہونے کے باوجود بھی اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے تسلیم کر دے، اور یہ صرف معصوم کر سکتا ہے. حسین کے اختیار میں تھا، حسین کے اقتدار میں تھا کہ مدینے سے چلتے تو کربلا تک لاکھوں کا لشکر لے جاتے، لیکن وہ جنگ ہوتی. لیکن اس فلسفے کو سمجھے، حسین کے اختیار میں تھا. حسین کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے. حسین محمد مصطفیٰ کے بیٹے تھے، فاطمہ زہرا کے لال تھے، علی مرتضیٰ کے لفظ جگر تھے، حسن کے بھائی تھے، اپنے وقت کے امام تھے، اپنے وقت کا محمد تھا حسین. اپنے وقت کا محمد تھا حسین، اپنے وقت کی شریعت تھا حسین. اگر یزید جیسے بدتماش آدمی کے ساتھ 2 لاکھ کا لشکر ہو سکتا ہے تو حسین اگر لشکر اکٹھا کرنا چاہتے تو مدینے سے لے کر کربلا تک لشکروں کی قطاریں نہ ٹوٹتی. لیکن الظاہر ہے جہاد معصوم کہ جہاد کے آغاز سے پہلے بھی چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں جسے جانا ہے وہ چلا جائے. میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں جنگ کرنے نہیں. آج محرم کی پہلی تاریخ، عزا خان آباد مومنین اور مومنات ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کرنے کے لیے. دوستو، مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. جس دل میں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قبر ہو نا، جس دل میں زینب کی چھنی ہوئی چادر کی قبر ہو نا، اگر صرف اس عزا خانے میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لو، اگر عزا خانے میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لو کہ 18 بھائیوں کی بہن تھی زینب جس کی چادر چھن گئی. اگر روتے روتے صرف اتنا سوچ لو کہ 4 برس کی بچی تھی سکینہ جس کے تماچے لگ گئے، تو آنسوؤں کے سمندر بھر جائیں گے. دوستو، کربلا ہم سے دور کتنی ہے. جب مدینہ اجڑ گیا، جب مدینہ اجڑ گیا، جب قبر رسول ویران ہو گئی، جب قبر زہرا ویران ہو گئی، آئے قبر رسول پر، آئے قبر رسول پر. نانا خدا حافظ، نانا میں جا رہا ہوں آپ کا دین بچانے کے لیے، نانا جا رہا ہوں آپ کی شریعت بچانے کے لیے. نانا دعا کرنا میں ثابت قدم رہوں، نانا دعا کرنا میں ثابت قدم رہوں. نانا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا. نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا. نانا خدا حافظ، نانا آپ نے بھی ہجرت کی تھی مگر مکے واپس آ گئے تھے، مگر مولا آپ کا دین بچانے کے لیے حسین جو ہجرت کرے گا تو میری بہن میرا خون بھرا کرتا تو لائے گی مگر حسین نہیں آئے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. روتے جاؤ بازاروں، بتاؤ کیا مسائل کریں. دوستو، نانا کی قبر پہ زینب کے ساتھ حسین آئے ہوئے یہ بیان کر رہے تھے کہ میر انیس نے لکھا کہ قبر رسول سے آواز آئی، حسین میری قبر کو چھوڑ دے، ماں کی قبر پہ چلا جا، تیری ماں زہرا بہت بے چین ہے. سنیں گے میری ماں بہنیں یہ جملہ، تیری ماں بہت بے چین ہے. میرے لال حسین 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین. حسین، رسول اللہ کی آواز آئی، حسین 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین. شب کو آئی تھی میرے پاس وہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول. عزادارو، رو ایسے جیسے فاطمہ زہرا چاہتی ہے. عباس کے علم کے نیچے بیٹھے ہو تم،
مولا قاضی عباس کا علم لگانے والے نوجوانوں کو سلامت رکھے، اس جنت البقیع کی شبی بنانے والوں کو سلامت رکھے۔ ساری بیویاں جنت البقیع میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو قبر زہرا پر بیٹھی ہوئی پرسا دے رہی ہے نا، ان کے رونے کے لیے تو یہی جملہ کافی ہے۔ شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد، رسول الثقلین میرا گھر چھوڑ کے جاتا ہے، میرا لال حسین۔ ادادارو بیت سن لینا، امیر رمیز نے کہا بابا کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، میں حسین کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ حسین نے نانا کی قبر چھوڑی، عباس کو ساتھ لیا، بہن کو ساتھ لیا، جنت البقیع میں آئے، قبر زہرا کو آغوش میں لیا۔ اماں خدا حافظ، جزاک اللہ۔ آنسو نہ روکنا، آنسو نہ روکنا، روتے ہو۔ اماں خدا حافظ، اماں زہرا خدا حافظ، اماں زہرا خدا حافظ۔ اماں حسین جا رہا ہے، اماں حسین جا رہا ہے۔ اماں دعا کرنا میں ثابت قدم رہوں، اماں دعا کرنا جب میں اپنے جوان اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالوں تو میرے صبر میں لغزش نہ آئے۔ اماں دعا کرنا جب اصغر کی قبر بناؤں تو میرے صبر میں کمی نہ آئے۔ اماں دعا کرنا جب بابا کے دامن میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ڈالوں، کاندھے سے لگا کر لاؤں، میرے صبر میں کمی نہ آئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تم شرم کر کے نہ رو۔ ہمارے مذہب میں رونا عبادت ہے، ہمارے مذہب میں رونا عبادت ہے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں دیتے، ہمارے گھر اجڑا ہے، ہمارا گھر اجڑا ہے۔ 2 جملے میں مجلس ختم کر دوں گا۔ عزیزانو، حسین کہتے ہیں اماں حسین جا رہا ہے، اور شعر اگر برداشت کر لو گے تو سمجھوں گا بہت بڑا دل ہے۔ حسین نے کہا اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں۔ سن لیا عزیزانو آپ نے جملہ؟ اماں سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ ہاں اسی طرح حسین کی ماں کا پرسہ دینا ہے میری ماں بہنوں۔ اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو۔ عزیزانو، زینب کی رسم کی بات آئی، قبر زہرا میں زلزلہ آیا، آواز آئی حسین میرا عباس کہاں ہے؟ آخری جملہ میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا دوستو، مجھ میں طاقت نہیں، فرصہ دے لینا، اسی پر ماتم کر لینا جی بھر کے۔ آواز زہرا آئی، حسین میرا عباس کہاں ہے؟ میرے عباس کو بلا۔ حسین نے آواز دی، بھیا عباس اماں بلا رہی ہے، بھیا اماں بلا رہی ہے۔ عباس آئے، قبر زہرا کی مٹی کو ہاتھوں سے لگایا، قبر زہرا سے آواز آئی، وہ عباس تو میرا بیٹا ہے، عباس تو میری وصیت ہے۔ عباس میں نے علی کو وصیت کی تھی کہ ام البنین سے ایک بیٹا پیدا ہو، اس کا نام عباس رکھنا، اس کا نام عباس رکھنا۔ عباس میں نے آج کے دن کے لیے وصیت کی تھی، میرا غازی جس کے علم کے نیچے تم بیٹھے ہو، مولا تمہیں اس کی حفاظت میں رکھے۔ جملہ ایسے سننا جیسے کہ عباس کے لیے فاطمہ روئی ہے، عباس کے لیے زینب روئی ہے۔ فاطمہ زہرا نے کہا عباس جب تک تو سلامت ہے میری زینب کی چادر، میری زینب کی چادر تیرے حوالے، میرا حسین تیرے حوالے، میرا حسین تیرے حوالے۔ حسین نے کہا اچھا اماں خدا حافظ۔ قبر زہرا سے آواز آئی، اب حسین تو آگے آگے جا، تیری ماں پیچھے پیچھے۔ حسین تو مکے پہنچے گا، میں مکے پہنچوں گی، تو کربلا پہنچے گا، میں کربلا پہنچوں گی۔ حسین تو 10 دن کربلا میں رہے گا، میں 10 دن تک اپنے بالوں سے تیرے مقتل کی جگہ صاف کرتی رہوں گی۔ ماتم کرو نازدارو، تاکہ جس وقت تو زخموں سے چور ہوگا، تو جنا سے زمین پہ آئے تو ماں تجھے آغوش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔